يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت سرکل کے حوالے سے تھوڑا سا بریف کیا تھا کہ سیرت سرکلز کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کا کیا مقصد ہے، اور تھوڑی سی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ سیرت کا مقصد کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہم نے بتایا تھا کہ سیرت کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا، اور قرآن مجید سے تعلق پیدا کرنا، اور اسلام کی تاریخ کا پتہ کرنا، اور خاص طور پہ پھر اپنے اعمال کو سیرت کے مطابق سدھارنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ ہمارا پچھلے دفعہ کی ایک طرح سے رویژن ہے۔ آج شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمین یا رب العالمین۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت 35 سے 41 تک تلاوت کی ہے۔ آج جس عظیم شان اور عظیم ترین داستان کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی داستان کے شروع میں بھی اور داستان کے آخر میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہستیوں کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں کو اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا، مشہور ہے خلیل اللہ کے دوست۔ تو ان سے ہم ذکر شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں مزید سیرت النبی کے حوالے سے کرنی مقصود ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں سیرت النبی پہ بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کے قریب کتابیں لکھی، مطلب لاکھ کے قریب شاید اب تک لکھی جا چکی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہر سیرت کی کتاب کو قابل اعتنا سمجھنا چاہیے یا قابل اعتبار سمجھنا چاہیے؟ تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ بعض مصنفین جو ہے وہ ہر طرح کی رطب و یابس، گیلا سوکھا، یعنی ہر طرح کی روایات اس میں ڈال دیتے ہیں سٹوری کو زیادہ مزیدار بنانے کے لیے۔ تو سب سے بہترین جو اپروچ ہے، جو رائے ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ اس سیرت النبی کا ہوگا جو قرآن مجید کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، جو صحیح احادیث سے ریلیٹ کرے، یعنی ایسی سیرت النبی جو ہے وہ قابل اعتنا ہے، قابل اعتبار ہے اس سینس میں کہ جو قرآن مجید کے مطابقت رکھتی ہو، قرآن مجید کے ساتھ اور صحیح احادیث کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہاں کہیں ایسی کچھ بات جوڑنی ہو جہاں پہ قرآن اور صحیح حدیث میں کوئی بات نہیں ملتی تو ایک لنک قائم کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جو مستند طریقہ کار ہے
وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں سیرت النبی کو بیان کیا جائے۔ تو یہی ہم نے پچھلے سبق میں بات کی تھی، تو آج ہم یہاں سے ہی شروع کر رہے ہیں۔ میں نے سورۃ ابراہیم سے جو ہے نا تلاوت کی ہے، اور یہاں سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں کہ کیا بات تلاوت کی ہے اور اس کا آج کی جو سٹوری ہے اس سے کیا ریلیشن شپ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا کہا؟ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس گھر کو امن والا بنا دے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھ کو بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا کے رکھنا۔ اب ایک ایک آیت میں بڑی غور طلب چیزیں ہیں، ظاہر ہے ہم وقت آئے گا تو پھر بات کریں گے۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ ان بتوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، پس جس نے میری پیروی کی، جس نے مجھے فالو کیا، پس وہ تو مجھ میں سے ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور الرحیم، پس بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اے میرے رب میں اپنی اولاد کو یہاں سکونت پذیر کروا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرعن، ایسی وادی میں جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ اے میرے رب وہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے کہ لوگ ادھر آئیں، یہاں تو بیابان ہے۔ وارزقہم، اور تو ان کو رزق دے، من الثمرات، پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بن جائیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے میرے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ پر کوئی چیز بھی زمین و آسمان میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، غور سے سننے والا ہے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب تو بنا دے مجھ کو بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا، یعنی مجھ کو بھی اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا، اے میرے رب، تقبل دعا، اور تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اے میرے رب مجھ کو بخش دے، والی والدیہ، میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور مومنین کو، یوم یقوم الحساب، حساب کے دن۔ تو یہ حضرت ابراہیم کا ہم یہاں سٹارٹ اپ لے رہے ہیں۔ تو یہاں سے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ یہ یہاں پہ ار جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے، آگے بابل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت کی اس زمانے کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2500 سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی آج سے 4000 ایئرز اگو، یعنی 4000 سال پہلے آج سے عراق ملک جو ہے وہ اس وقت صرف عراق نہیں تھا، بابل اصل میں ایک بہت بڑی ریاست تھی، بہت بڑی سلطنت تھی۔ سپر پاورز اس وقت سمجھ لیں 2 تھیں، ایک بابل اور دوسری مصر، یا یونان وغیرہ، یمن وغیرہ میں بھی آبادیاں تھیں، مطلب وہ بھی ایک اچھے علاقے تھے۔ تو اس زمانے میں یہی کچھ علاقے تھے جہاں پہ زیادہ شہری آبادی تھی یا سیولائزڈ لوگ رہتے تھے، یعنی سیولائزیشنز رہتی تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میں پیدا ہوئے اور یہاں ہی پلے بڑے جوان ہوئے۔ اس کے بعد پھر وہ سارے واقعات تو ابھی میں ویسے بتاؤں گا آپ کو، لیکن پھر جب ان کو ہجرت کرنی پڑی ہے تو وہ اور سے بابل سے ہوتے ہوئے وہ جو ہے نا ہیران علاقے میں گئے ہیں، پھر وہاں سے حلب آئے ہیں، اور وہاں سے پھر بیت المقدس یعنی فلسطین جہاں پہ آج کل جنگ چل رہی ہے اور حکومتیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں، تو یہ بیت المقدس سے آگے پھر الخلیل جو ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم جنم وہ وفات وہاں انہوں نے پائی تھی۔ پھر یہاں سے مصر گئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر واپسی پہ حضرت ہاجرہ جب ان کے ساتھ آئی ہیں تو ان سے شادی ہوئی، حضرت سارہ
سے پہلے ہوئی تھی. تو وہاں سے پھر یہاں حجاز آئے تھے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو لے کر. تو یہ میپ ہے جس کو تھوڑا سا ویژولائزیشن کرنا کہ کس طریقے سے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ کس طریقے سے, یعنی یہ خلیج فارس ہے ایک طرف اور یہ بحیرہ کلزم ہے. یہ ہم بعد میں بھی دکھاتے رہے یہ نقشہ, لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ مکہ مکرمہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے آگے مدینہ ہے, یہاں پہ یہ یثرب, ٹھیک ہے نا, اس وقت ظاہر یثرب تھا, اور یہ سمندر ساتھ ساتھ یوں چلتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو بحیرہ کلزم بھی کہتے ہیں اور بحیرہ حمر بھی کہتے ہیں. پھر آگے بحیرہ روم ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پھر اس طرف جو ہے نا وہ مصر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی پکچر. اور یہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا میں بتا دوں آپ کو کہ مکہ مکرمہ, باقی بھی میپ دیا ہوا ہے, سارا ڈسٹینس وغیرہ دیے ہوئے ہیں, لیکن خاص طور پہ مکہ مکرمہ سے فلسطین کا جو سفر ہے یہ 1500 کلومیٹر کے قریب ہے, ٹھیک ہے. تو اتنا سفر حضرت ابراہیم کتنی دفعہ انہوں نے سفر کیا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھیں گے کہ کتنی دفعہ حضرت ابراہیم. اور دیکھیں اس زمانے میں کیا تھا, سفر کا کوئی خاص وہ تو نہیں تھا, گاڑیاں تو نہیں تھیں, گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ سفر کرتے تھے. اور حضرت ابراہیم یہاں سے وہاں گئے ہیں, یہ بھی 1500 کلومیٹر کے قریب ہوگا. پھر وہاں سے حلب آئے ہیں, حلب سے فلسطین آئے ہیں, پھر کچھ عرصے بعد مصر گئے ہیں, مصر سے پھر یہاں آئے ہیں. پہلے جب ان کو چھوڑا ہے پھر 4 دفعہ بعد میں بھی آئے ہیں جو ریکارڈڈ ہے. اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم. تو یہ تھوڑا سا بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے, پھر باقی ہم بات کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عر میں پیدا ہوئے, اور یہ کب کا واقعہ ہے, یہ جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے, ٹھیک ہے. اس کا ایک دوسرا طریقہ بیان کرنے کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2000 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے, اور آج بھی 2024 ہے, تو پورا 4024 سال ہو گئے. یعنی ایگزیکٹ اگر ہو, یہ ایگزیکٹ نہیں ہوگا, یہ رفلی سپیکنگ ہوتا ہے. جب اتنی پرانی ہسٹری کی بات ہوتی ہے تو وہ ایگزیکٹ نہیں ہوتا. بعض لوگ 1800 قبل مسیح بھی لکھتے ہیں مورخین, اور بعض 1900 بھی لکھتے ہوں گے. یعنی اس طرح تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے کہ رفلی ایک اندازے کے مطابق سمجھانے کے لیے یہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو بڑے عقل مند اور بڑے خوبرو. انبیاء جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں. تو بڑے ہی لاجیکل سپیکنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, بڑی منطقی تھے, بڑی دلائل کے ساتھ بات کرتے تھے. بعض مورخین کا خیال یہ ہے کہ لاجیکل ریزننگ جو ہے حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی ہے. جس طرح انہوں نے اپنی قوم سے پہلے بات کی, سب سے پہلے تو انہوں نے گھر میں ہی تبلیغ کرنا شروع کی جو کہ انبیاء کی سنت ہے. اور انہوں نے اپنے باپ سے, جب انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ یہاں پہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور بت آگے ان کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بات کی اپنے والد سے. سورۃ انعام آیت 74 میں آتا ہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا آپ بتوں کو معبود بنا رہے ہیں, بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. تو یہاں سے انہوں نے بات شروع کی, اپنی قوم کو بھی کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے, آپ جن بتوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں اعتکاف کر کے, یا جس کو کہتے ہیں مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہیں, تو یہ آپ کا نفع نقصان نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے ان سے اور جگہ پہ بھی مکالمہ کیا. مطلب سورۃ انعام میں ہی آتا ہے 76-77 آیات میں, کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ تم مطلب ایک تو بت بنائے ہوئے ہیں, اور وہ بھی زیادہ تر حضرت ابراہیم کے دور میں آسمانی جو چیزیں تھیں, یعنی سورج, چاند, ستاروں, ان کی عبادت کی جاتی تھی.
بلکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو غیر اللہ کی پوجا کی گئی ہے وہ ستاروں کی پوجا کی گئی ہے۔ یہ ہم ایک دفعہ کورس کر رہے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی اکیڈمی میں، وہاں جب ہمارا کورس ہو رہا تھا تو اس میں ایک کویسچن تھا، اور کویسچن یہ تھا کہ سب سے زیادہ کس چیز کی پوجا کی گئی ہے، بتوں کی، جانوروں کی، یا ستاروں کی، اس طرح۔ تو میں نے بھی لکھا بتوں کی، عام طور پہ ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں، تو میرا سوال غلط ہو گیا۔ تو پھر جب استاد سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ دنیا میں ستاروں کی پوجا کی گئی ہے، یعنی ستاروں میں پھر سورج بھی شامل ہے اور چاند وغیرہ سارے۔ تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، جو کہ وہ پوچھتے تھے، تو ان کو کہا کہ یہ شام کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ستارہ کیا تم کہتے ہو یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ میرا کیسے خدا ہو سکتا ہے، تم کہہ رہے ہو نا، مطلب ہمارا سب کا خدا ہے۔ تو پھر چاند نکلا تو انہوں نے کہا کہ اب تم کہتے ہو کہ یہ ہے میرا خدا۔ تو جب وہ بھی ڈوب گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں ڈوبا۔ پھر جب سورج نکلا تو کہا گیا کہ یہ بڑا ہے، ھذا اکبر۔ تو جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، یہ کوئی ایسے نہیں ہے، تم نے کن چکروں میں ہو۔ تو اسی طریقے سے جب یہ بھی بات ہو گئی اور وہ نہیں مانے اور ان کا آپس میں چلتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے جو بھی وہ میلہ وغیرہ کرتے تھے جہاں پہ شرکیہ اعمال ہوتے تھے، کام ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے، انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں بھائی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو تم جاؤ۔ جب وہ چلے گئے تو جب پہلے بھی بحث ہوتی تھی تو حضرت ابراہیم کہتے تھے یہ کچھ نہیں کر سکتے بت، اور میں کسی دن ان کا ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ تو ایسے ہی ہوا کہ وہ چلے گئے اور پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے وہ توڑ دیے۔ وہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، سورۃ انبیاء میں ہے، آیت نمبر 58، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جتنے بھی بت تھے ان کو توڑ دیا۔ فَجَعَلَهُمْ یعنی سب کو کیا کر دیا، جُذَاذًا، جُذَاذ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ سوائے ان کے بڑا جو تھا اس کو چھوڑ دیا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ اس کی طرف واپس لوٹیں۔ اور پھر واقعہ مشہور ہے کہ وہ جب آئے انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ بڑے نہیں کیا، اس سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر سوچو، مطلب یہ کر نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ شروع میں تو جب انہوں نے نہیں پتہ چلا نا، انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، یہ بھی قرآن مجید میں ذکر۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں اس کو بلا کر لاؤ، بلا کے لائے، اور پھر وہی مکالمہ ہوا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یار ان کے پاس دلیل تو تھی نہیں۔ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے ہمارے ہاں بھی، ظاہر سی بات ہے ہم نے سیرت سے ساتھ ساتھ چیزیں سیکھنی بھی ہیں کہ دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ جس بندے کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا، پھر اگلے کو وہ اس طریقے سے ہی، یعنی ان کے پاس دلیل تو ہے نہیں تھی، انہوں نے کہا اس کو آگ میں ڈال دو۔ بھائی آپ بات کریں نا، دلیل سے بات کریں، حضرت ابراہیم بھی دلیل سے بات کر رہے ہیں، تو ان کے پاس جواب نہیں تھا، تو وہ انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ جب انہوں نے آگ میں ڈالا تو پھر وہی جو آپ سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حرقوہ، ان کو جلا دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ بھی سورہ انبیاء میں آتا ہے، آیت نمبر 68-69 میں، کہ ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی، ٹھنڈی بھی ہو جائے اور سلامتی والی بھی۔ علماء کہتے ہیں کہ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ٹھنڈ ہی لگنے شروع ہو جائے، جیسے آج کل ٹھنڈ ہے تو بعض لوگوں کو ٹھنڈ بھی لگ جاتی ہے، تو اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا، تو سلامتی والی ہو جا، تو وہ ایسی ہی ہو گئی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو مطلب ان کو کچھ نہیں ہوا، تو اب پوری قوم جو ہے ان کے خلاف ہو گئی تھی، اور ظاہر ہے حضرت ابراہیم کو بھی لگ رہا تھا کہ اب تو یہاں تو کوئی معاملات نہیں چلنے والے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہے اللہ کے نبی تھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ انبیاء بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ہجرت نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہجرت مدینہ کا واقعہ آئے گا، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تبھی آئے ہیں جب ہجرت کی اجازت ملی تھی،
انتظار فرماتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابراہیم کو جب حکم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ ہجرت کا انہوں نے ارادہ کر لیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ہدایت عطا فرمائے گا. سورۃ الصافات آیت نمبر 99. اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو سارا واقعہ ہو چکا تھا، لیکن جب ایسے لگتا ہے کہ جب وہ ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو پھر نمرود کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا. جیسے ہوتا ہے نا کہ بادشاہ کہتا ہے چلو یار بلاؤ اس کو، جا رہا ہے سارا کچھ ہوتا ہے، ذرا بات تو کرے نا کہ کیا ہے. تو وہ اب جو ہے نا سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 میں آتا ہے وہ سارا جو واقعہ ہوا ہے، کس طریقے سے اس نے آگے سے بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو ریکارڈ کیا ہے. بھی بڑا جو ہے نا اہم موڑ تھا کہ کس طریقے سے اس نے آگے سے بحث کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اس کا سمجھ لیں کہ منہ بند کر دیا. اب اس نے دیکھا کہ یار یہ بندہ آگ سے بھی بچ گیا، اس کا کون خدا ہے، مطلب ذرا پتہ تو کریں، انٹرویو کرتے ہیں نا اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سارے معاملے کو ریکارڈ کیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 258. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے دیکھا کہ اس شخص کو جس نے حضرت ابراہیم سے بحث کی، حاجہ حجت بازی جس کو آپ کہتے ہیں، فی ربی ہی ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بادشاہ نمرود جو تھا اس کو ملک دیا تھا، بادشاہت دی تھی. بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، آپ جو مرضی کر لیں، چین کر لیں، پین کر لیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ہم جس سے چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک عطا کیا تھا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اس نے کہا نا کہ بھئی آپ کا رب کون ہے جس کی اس نے تمہیں واقعی پجھا بھی لیا آگ سے، ہم تو نہیں چھوڑ رہے تھے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بتائیں، یہ بندہ جا رہا ہے آزاد ہے، اس کو بلاؤ ذرا. اس کا سر قلم کر دیا، کہتے یہ دیکھو یہ آزاد تھا. اور ایک قیدی جو جس کے اوپر سزائے موت تھی اس کو بلایا، اس کو کہا تم آزاد ہے. کہتے دیکھیں وہ مرا ہوا تھا، اس کو میں نے زندہ کر دیا، اور یہ زندہ تھا، اس کو میں نے مار دیا. حضرت ابراہیم نے کہا اچھا. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آگے چلے جائیں، آخر میں کرسی خالی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے، فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، کہ ابراہیم کہتے ہیں کہ بے شک میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بها من المغرب، تو آپ اس کو ذرا مغرب سے تو نکالیں. مطلب آپ تو بڑے طاقتور بادشاہ ہیں، آپ زندگی بھی عطا کرتے ہیں، موت بھی، تو ذرا چھوٹا سا یہ بھی کام کر دو. فبہت الذی کفر، کیا الفاظ ہیں قرآن مجید کے، فبہت الذی کفر، مبہوت ہو کر رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، گنگ ہو گیا. یعنی اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس کا کیا جواب دوں، میں تو بڑا طاقتور بادشاہ ہوں، اب میں کیا کروں. ہیلپ لیسنس اس کو کہتے ہیں، یعنی بالکل ہی یعنی کہ ہو گیا کہ یار میں کیا جواب، یعنی لاجواب، اور ہوش اڑ گئے اس کے، یعنی یوں کہہ لیں. تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ جب اس کے ساتھ مکالمہ ہوا، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، وہ جو میں نے آپ کو پورا سفر دکھایا ہے، میپ پہ نظر آ رہا ہے، تو وہ سارا سفر کر کے آخر کار جو ہے وہ فلسطین پہنچے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو جو ڈیوٹی اسائن ہوئی تھی، جو اسائنمنٹ ملی تھی نبوت کی، وہ بیسیکلی فلسطین کے لیے تھی، شام کے لیے. شام، ملک شام، فلسطین، سارا علاقہ اس وقت جو تھا، کہ آپ نے وہاں جا کے اپنی نبوت کی ڈیوٹی کرنی ہے. تو یہ ہوا. اس کے بعد پھر کچھ زمانہ گزرا. ہاں، ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتانا بھول گیا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کے ایک بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے، اور ایک ان کی کزن جو تھیں حضرت سارہ، ان کے ساتھ پھر ان کی شادی ہوئی. تو وہ جو ہے 2 بندوں نے ہجرت کی تھی، یعنی 3 افراد تھے، اور یہ پھر یہاں فلسطین آ گئے. حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ساتھ ایک کسی وقت میں آئے گا ذکر، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنا کے ایک علاقے میں بھیج دیا. تو ایک وقت ہوا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کا سفر کیا، اور وہ بھی مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح وہاں کا ظالم جو بادشاہ تھا فرعون، یعنی فرعون اس وقت بھی تھے، یعنی فرعون تو مصر کے بادشاہوں کا ٹائٹل ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی فرعون تھا، یعنی فرعون تو وہ بادشاہ ہوتے تھے جو مصر کے بادشاہ تھے، تو اس وقت بھی فرعون تھا. تو اس نے جس طرح وہ واقعہ سارا آپ نے سنا ہے، آخر کار جو ہوا اس میں اس نے اپنی بیٹی جو ہے وہ حضرت سارہ کو گفٹ کے طور پہ دی. تو یہ پھر آگے، اور حضرت سارہ نے وہ گفٹ حضرت ابراہیم کو کر دی، ان سے شادی ان کی ہو گئی. تو حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو حضرت ہاجرہ سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اور یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے، یعنی حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل عطا فرمائے. تو حضرت ابراہیم کی عمر کافی ہو گئی تھی، 80 سال کہا جاتا ہے، یہ اس کے لگ بھگ تھی، تو حضرت اسماعیل عطا ہوئے. اب یہاں پہ جب وہ پیدا ہو گئے ہیں، 2 سال کے ہو گئے ہیں تقریباً، تو اس میں ایک جو مغالطہ ہے میرے خیال میں، اتنی اچھی کتاب سیرت النبی کی لکھی گئی ہے، پوری اسلامی دنیا میں اس کو بڑا نام مانا جاتا ہے اس کا، الرحیق المختوم، جو کہ ہمارے اس میں شامل ہے جس کو ہم ریفرنس بکس میں، لیکن میرے خیال میں وہ اس میں انہوں نے صحیح نہیں لکھا. جو انہوں نے واقعہ لکھا ہے پتہ نہیں کہاں سے لے لیا، کہ حضرت سارہ جو ہے وہ رکابت کی وجہ سے انہوں نے حضرت ابراہیم کو مجبور کیا، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی تو آپ حضرت ہاجرہ کو کہیں چھوڑ آئیں. تو ایسی بات نہیں ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ جب وہاں سے وہ آگے، پھر حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے بیسیکلی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں لے آئے. ٹھیک ہے، آپ سب نے سنا واقعہ. تو جب اس کی بات کی دلیل میں بتانے لگا ہوں کہ جب وہ واپس جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ بار بار ان کے پیچھے آ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، آخر کار حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں جنگل بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک مشکیزہ جو ہے نا پانی کا اور کھجوروں کا ایک تھیلا تھا، وہ دے دیا کہ چلیں کچھ دن گزر جائیں گے. تو حضرت ہاجرہ بار بار پیچھے آ رہی تھی، اور نیچرل تھا یہ. تو آخر کار انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، یہ واقعہ. تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں، بس یہ بات کرنی تھی. تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے آپ جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ ایمان کا لیول چیک کریں آپ حضرت ہاجرہ کا. یعنی آج کے دور میں شوہر مارکیٹ یا کسی میٹنگ میں چلا جائے، بتائے نا گھر، تو افراتفری مچ جاتی ہے. یعنی مطلب دیکھیں نا آپ، یعنی ہمارا لیول کیا ہے اور اس عورت کا کیا لیول تھا. یعنی فرض کریں، چلیں باقی چھوڑیں، دین کے کسی کام میں آپ نکل جاتے ہیں گھر سے، آپ بتا کے بھی جاتے ہیں، بلکہ پہلے اول تو بات یہ ہے کہ عورتیں نکلنے نہیں دیتی، وہ کہتی چھڑ پر انگ کتنے جا رہے ہیں، تیرا دماغ خراب ہے، کر رہا ہے اور بڑے کام نے. یعنی یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے نا اوورآل. تو وہ دیکھیں کہاں جنگل بیابان میں چھوڑ دیا ہے، وہاں کوئی بندہ ہی نہیں ہے، نہ بندے کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے تو حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر آخر میں ہوا بھی. تو حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کے پریشر میں نہیں وہاں چھوڑا تھا، وہ اللہ کے نبی تھے. مثلا اللہ کے نبی اس طرح نہیں کرتے ہوتے کہ عورتوں کی باتوں میں آ کے یا ان عورتوں کے پریشر میں آ گئے. تو یہ الرحیق المختوم نے ٹھیک نہیں لکھا میرے علم کی حد تک، کیونکہ بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا جی، بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کو وہاں چھوڑ دیا اور خود آگے سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے کس طرح پھر آب زمزم ہوا، اور پھر حضرت ہاجرہ نے اس کو کہا زم زم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے،
کہ زمزم کا مطلب ہے رک جا اور منڈیر بنا دی ارد گرد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ بھی صحیح حدیث ہے, کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت ہاجرہ پر کہ اگر وہ منڈیر نہ بناتی تو یہ ایک بہتی ہوئی ندی ہوتی, دریا ہوتا, جس طرح نہر ہوتی, لیکن انہوں نے کیونکہ اس کو کنویں کی شکل دے دی تو پھر یہ کنویں ہی رہ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ رکھ لی. اور اس کے بعد ظاہر ہے واقعات آگے چلنے شروع ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی. اور بنو جرہم کا ایک قبیلہ جو یمن کا ایک قبیلہ تھا, اور وہ پہلے بھی مورخین کہتے ہیں وہ پہلے بھی ادھر سے سفر کرتے آتے جاتے رہتے تھے, لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں پہ تو بڑے پرندے وہاں سے قریب سے گزرتے تھے, رستہ ان کا قریب سے تھا, کہیں سے پار تھا اس میں, تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ادھر وادی میں بڑے پرندے اڑ رہے ہیں, تو ادھر تو پانی ظاہر انڈیکیشن ہوتی تھی کہ واٹر موجود ہے, وہاں پہ پانی موجود ہے, ویسے تو نہیں ہوتے پرندے, وہاں ہی ہوتے ہیں. تو وہ جب گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو ایک عورت بیٹھی ہے اور درخت کے نیچے, اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے, تو پانی وہاں سے ابھر رہا ہے. تو انہوں نے پھر اجازت مانگی. پانی اس وقت قیمتی ترین چیز سمجھی جاتی تھی, یعنی پانی جہاں ہے وہاں آپ کی ریزیڈنس ہے, بس سمپل. اب دیکھیں ہماری کیا حالات ہیں ایئرپورٹ سوسائٹی. تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اجازت مانگی. بنو جرہم قبیلہ تھا حالانکہ. اب دیکھیں یہ بھی ایک ساتھ ساتھ ہم سیکھتے بھی جائیں, نوٹ بھی کرتے جائیں, آپ چیزیں پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں. ایک پورا قبیلہ ہے جس کا سردار ہیں, مطلب پورے جنگجو, ظاہر ہے وہ قبیلے جو ہوتے تھے ایسے تو نہیں ہوتے تھے, ان کے پاس تلواریں, مطلب پورا اسلحہ ہوتا تھا. اتنا بڑا قبیلہ ہے, اور ایک عورت سے وہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ کا یہ پانی, حضرت حاجرہ نے پہلے کلیئر کر دی تھی کہ پانی آپ رہیں. جب انہوں نے اجازت مانگی تو پہلے تو اجازت لینا ایک بہت بڑی بات ہے نا, ورنہ وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو ایسے ہی اڑا کے پناہ پھینک دیں گے. اور انہوں نے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں یہاں رہنے دیں. تو حضرت حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے آپ رہ لیں, لیکن پانی کی حقوق جو ہے نا ملکیت کے, وہ میرے پاس رہیں گے, یہ پانی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو وہ رہنا شروع ہو گئے. اب رہنا شروع ہو گئے اور وقت گزرتا گیا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پھر بڑے ہوئے تو جب تقریباً 12 سال کے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے خواب میں دیکھا, وہ بھی آپ سن چکے ہیں بارہا واقعہ, کہ میں جو ہے نا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک, سورہ صافات آیت نمبر 102 سے 107 میں یہ واقعہ ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے میں دیکھتا ہوں. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے آگے, یعنی پھر اس کے بعد پہلی دفعہ حضرت ابراہیم آئے ہیں جب انہوں نے خواب دیکھا بار بار کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. تو وہ پھر سفر کر کے فلسطین سے مکہ آئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے کہ میں اب کو ذبح کر رہا ہوں. حیرانی ہوتی ہے, آپ دیکھیں نا یہ کوئی ایسی داستان نہیں ہے کہ آپ ہم سن کے بعد ایسے ہی جی بس واقعہ. ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے, کہتا ہے ففعل ما تؤمر یا ابتی ففعل ما تؤمر, اے میرے ابا جان آپ وہ کر گزرے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ. آج کے بیٹوں کو آپ ذرا سا کوئی کہیں گے کام کہیں گے یار اوپر سے چھت سے یہ لے آ, تو وہ کہیں گے یار بابا آپ بار بار مجھے کہتے ہیں. تو یہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت بھی کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ سارا مقصد یہی ہے نا کہ ہم اپنی اولادوں کی بھی تربیت کریں, سیکھیں اور سکھائیں. اسی پہ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے نا, یہ فیضان مکتب تھا, یعنی یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, یعنی یہ نظر کا ہی کمال تھا یا کسی یونیورسٹی میں اس نے پڑھا تھا, مکتب کی کوئی کرامت نہیں. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, یعنی وہ پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کسی یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا تھی. یونیورسٹی تو کچھ نہیں تھی ادھر, تو یہ فیضان نظر ہی تھا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, کہ اسماعیل کو کس نے آداب فرزندی سکھائے تھے, کس نے سکھائے تھے, اس کی والدہ نے سکھائے تھے. جس کا ایمان کا لیول چیک کریں نا, مطلب
جنگل بیابان میں چھوڑ کے جا رہا شوہر ایک چھوٹا سا بچہ، وہ کہتی جائیں آپ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تو اللہ نے نہیں ضائع کیا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، یہ اکثر ہم درس میں بھی بات کرتے ہوتے ہیں، آج بھی 100% ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ جو بندہ یقین کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ کوئی مائی کا لال اس کو ضائع کر ہی نہیں سکتا، کسی کی جرت ہی نہیں ہے۔ جس کے پیچھے اللہ کھڑا ہو، دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس کو شکست دے سکتی۔ بس ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اس پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے۔ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ میرے پاس گاڑی بھی ہے، اتنی دولت بھی ہے، یہ سارا کچھ ہے، تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے اتنی خاص فی الحال۔ یعنی معذرت کے ساتھ ایٹیچیوڈ ہمارا عموماً یہ ہوتا ہے، ہم اللہ کے اوپر ڈیپینڈ ہی نہیں کرتے پوری طرح۔ آپ کبھی اللہ پہ ڈیپینڈ تو کریں، اللہ کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیں، یا اللہ میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا ہے، یقین کریں اللہ تعالیٰ نے آج تک تاریخ انسانی میں ایک دفعہ بھی کسی کو نہیں کہا کہ یار میں مصروف ہوں، میرے کو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہوں، ہمیشہ سے جس نے اس پہ بھروسہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بھروسے کو کبھی توڑا نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو بیٹے نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ جب بیٹے نے یہ کہہ دیا تو انہوں نے کہا چلیں پھر، پکڑا، انہوں نے کہا ہاتھ اور چل پڑے۔ اور پھر وہ سارا واقعہ ہے کس طریقے سے انہوں نے آنکھیں بند کر کے اور الٹا لٹکا کے چھری چلائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ذبح قبول کر لیا اور پھر مینڈا بھیج دیا۔ وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اس کے بعد پھر کافی عرصے بعد آئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو کے ان کی شادی بھی ہو چکی تھی، اور ظاہر ہے اور تو کوئی آبادی نہیں تھی، تو قبیلہ جرہم میں ہی ان کی شادی ہوئی، اور وہاں سے ہی پھر انہوں نے اصل زبان جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ کون سی تھی؟ عبرانی۔ حضرت ابراہیم کی زبان کون سی تھی؟ عبرانی، ہیبرو جس کو کہتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا میں ایڈ بھی کرتا چلوں، یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہماری زبان عبرانی ہے، ٹھیک ہے، ہے بھی ٹھیک ہے، اور بعض محققین کا خیال ہے کہ عبرانی زبان ختم ہو گئی تھی، صرف اسرائیل میں 25 لوگ رہ گئے تھے جن کو وہ زبان آتی تھی، ٹھیک ہے، 25 پروفیسر تھے۔ اسرائیل نے وہاں سے اپنی زبان کو دوبارہ سے زندہ کیا ہے، اور اب اسرائیل میں عبرانی میں اخبار چھپتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، اور انہوں نے ساری اپنی ڈاکومنٹیشن عبرانی میں کر لی ہے اور بہت زیادہ اپنی زبان کو ترقی دے دی ہے، حالانکہ وہ ختم ہو گئی تھی، 25 لوگ رہ گئے تھے۔ اور ہم عربی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہماری قرآن مجید، ہماری کتاب جو ہے مقدس کتاب عربی میں ہے، ہماری احادیث عربی میں ہیں، ہم میں سے کتنوں کو آتی ہے عربی؟ ہم صرف انگریزی جانتے ہیں بس، تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں عربی پڑھنے کا، ورنہ عربی کوئی اتنی مشکل زبان نہیں ہے، عربی ایک انتہائی جدید ترین زبان ہے اور انتہائی میتھمیٹیکل زبان ہے، جس کو میتھ آتا ہے اس کو عربی بھی آ جائے گی، بالکل فارمولے ہیں اس کے، اور بڑی آسان ترین ہے، لیکن کبھی کوئی شروع تو کرے، کوئی کوشش تو کرے، کوشش کرے گا تو سمجھ آ جائے گی۔ تو بہرحال ہم نے تو ظاہر ہے عربی کو اتنی اہمیت نہیں دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پھر آئے اپنے بیٹے کو ملنے۔ تو مورخین کہتے ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، تو وہ گھر گئے، اور ظاہر ہے آگے سے بہو نے دروازہ کھولا، بات چیت ہوئی، تعارف کروایا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ کہاں گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں شکار کرنے گئے ہیں، کہیں گئے ہیں، پتہ نہیں تھا کہاں گئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ برا ہی حال ہے، بس کچھ نہیں، بس کچھ بھی نہیں، کماتے نہیں ہیں، ایسے ہی بس بہت تنگ دستی ہے، برے حالات میں جی رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ساڈا تو حال ہی بہت پیڑا ہے، یعنی عام زبان میں جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آنے لگے، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا آئے گا نا، تو اس کو پتہ نہیں بیٹا بھی کہا تھا کہ نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئیں تو ان کو یہ میرا پیغام دے دیجیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیغام تو میں دے دوں گی، اس میں کون سا خرچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا پیغام؟ انہوں نے کہا کہ وہ آئے تو اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ تو یہ دیکھیں 12 سال کے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب حضرت ابراہیم آئے تھے، اور اب اتنے سالوں بعد آئے ہیں کہ جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، شادی کو بھی اتنی کتنے دن ہو گئے،
کتنا عرصہ ہو گیا. لیکن باپ اور بیٹے کی سیکرٹ جو آپس میں کنورسیشن ہے وہ پتہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے ہیں, انہوں نے فیل کیا کہ کوئی آیا ہے. انہوں نے کہا کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بزرگ سے آئے تھے. انہوں نے کہا کچھ کہہ کے تو نہیں گئے, پیغام وغیرہ کو دیا؟ آج ہمارے بچوں کو کہیں نا کہ کوئی آئے تو پیغام نوٹ کر لیں گے, نہیں ہمیں نہیں پتہ, آپ کیا پیغام نوٹ کریں. بھائی جو کوئی آتا ہے اسے پوچھ تو لیں کس مقصد کے لیے آئے ہیں, کیا کام ہے, کیا نام ہے, اتنا تو کر سکتے ہیں نا. یہ سب بچوں کو میں کہہ رہا ہوں, اور ہمیں بھی بتانا چاہیے بچوں کو کہ کوئی بھی آئے نا گھر پہ تو اس کا نام نوٹ کر لیں. بھائی آپ کا کیا نام ہے, کس کام سے آئے ہیں, کوئی پیغام ہے تو دے دیں. بس 2-3 باتیں کرنی ہوتی ہیں. تو والدین کے لیے اتنی آسانی ہو جاتی. والدین آئیں گے پوچھیں گے ہاں کوئی آیا تھا, ہاں ایک آئے تھے بابا جی, پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے. وہی بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کون آیا تھا, کیا تھا. تو اگر آپ نوٹ کر لیں کہ کیا نام تھا, کیا کام تھا, اور کیا پیغام دے کے گئے, تو دیٹس آل. کچھ بھی نہیں, پھر سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بھئی ایک بزرگ آئے تھے, ان کا نام تھا رمضان صاحب, جیسے ہمارے دوست پیچھے بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اٹیسٹیشن کروانی ہے. ٹھیک ہے, کام بھی ہو گیا, اور میسج دے دیا کہ جب بابا آئیں تو مجھے بتا دینا, یا میں اتنے بجے آ جاؤں گا. چلو جی, مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ بات ہے. اچھا, تو وہ پھر جب آئے گھر تو انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی چوکھٹ بدل لینا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بچوں پھر تم چھٹی کرو. ٹھیک ہے. بعض سیرت نگار جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنی فراست ایمانی سے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ وہ عورت نہیں ہے جس میں امام الانبیاء نے پیدا ہونا ہے. یعنی اس طرح کی ناشکری عورت اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, اس جنریشن کے لیے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ چوکھٹ بدل لیں, اور انہوں نے پھر اس کو طلاق دے دی. اور پھر اسی قبیلہ بنو جرہم کا جو سردار تھا مزاز بن عمر, اس کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. اور یہاں سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے نا پراپر ایک سٹوری شروع ہو جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے نا وہ آگے پھر 12 بیٹے ہوئے. لیکن اس سے پہلے دوسری دفعہ کا واقعہ, یعنی ابھی تو انہوں نے شادی کر لی ہے, لیکن حضرت ابراہیم پھر دوسری دفعہ ہیں. میں نے بتایا نا 4 انہوں نے چکر لگائے نا, تو 2 سفر ہو گئے, بلکہ 3 ہو گئے نا. ایک پہلا جب چھوڑ کے گئے ہیں, پھر دوسری جب قربانی کی ہے کرنے آئے تھے, اور پھر تیسری دفعہ جب چوکھٹ بدلے, اور چوتھی دفعہ جب آئے ہیں تو اس وقت دیکھا گھر میں, اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے. تو کہا کہ کدھر گئے ہیں, انہوں نے کہا جی کہیں گئے ہوئے ہیں. تو ان سے بھی پوچھا کہ بیٹا کیا حال ہے, کیسی گزری. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے, بہترین, زبردست, انجوائے کر رہے ہیں ہم. تو یہ شکار کر کے لاتے ہیں, ہم شکار کھاتے ہیں, کھانا بہترین کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, اور جو بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بڑی نعمتیں ہیں, بہترین زندگی گزر رہی ہے, ہنسی خوشی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو کوئی پیغام ہے تو بزرگ کو بتا دیں. آپ ان کو ویلکم بھی کیا, آپ کو پروٹوکول بھی دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے, اور انہوں نے کہا کہ اسماعیل آئیں علیہ السلام تو ان کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ قائم رکھیں, اور پھر چلے گئے. تو یہ بیسیکلی حضرت حاجرہ کو جب چھوڑ کے گئے تھے پہلی دفعہ, اس کے بعد کے 4 سفر ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا چوتھا ہو گیا. اور 5ویں دفعہ پھر آئے ہیں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے. تو 5ویں دفعہ جب آئے ہیں تو اس میں جو ہے نا پھر خانہ کعبہ مل کے باپ بیٹے نے تعمیر کیا اللہ کے حکم سے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں سے اٹھا رہے تھے, یعنی بنیادیں اٹھا رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں. خانہ کعبہ تو سب سے پہلے فرشتوں نے, بعض روایات میں تو فرشتوں نے بنایا تھا, پھر حضرت آدم علیہ السلام نے, پھر حضرت نوح علیہ السلام نے, یا اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم نے بنایا, پھر آگے بھی اس کی سٹوری ہے. تو بہرحال یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خانہ کعبہ بن گیا تو حکم دیا کہ آپ جو ہے نا لوگوں میں اعلان کر دیں حج کا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, یہ سورہ حج آیت نمبر 26 اور 27 میں یہ سارا واقعہ آتا ہے. اب میں زیادہ لمبی آیات نہیں پڑھوں گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی زیادہ وفا اور وفاداری, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو امام بنایا.
اسی طرح فرمایا کہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. اسی طرح سورہ نساء میں آیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لی، سب سے بہترین جو دوست ہوتا ہے، بیسٹ فرینڈ، کلوزسٹ فرینڈ. خلیل کا مطلب وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہر طرح کی بات کرتا ہے، یعنی یہ اوپرا دوست نہیں، ٹھیک ہے نا، لمیٹڈ دوست نہیں ہے کہ یار تھوڑی سی بات کر لیا، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی وہ بات کرنے والے کو خلیل کہتے ہیں. تو یہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو آگے سلسلہ چلا ہے، تو اسی عورت سے جو بنو جرہم قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اس سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے. تو ان 12 بیٹوں میں 10 کا تو کوئی ذکر خاص نہیں ملتا، نام تو موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں، لیکن آگے ان کا کوئی سلسلہ جو ہے تھوڑا بہت چلا بھی ہے، لیکن تاریخ میں وہ گم ہو گئے. لیکن 2 بیٹے جو ہیں نابت اور کیدار جو ہیں وہ ویل نون رہے ہیں. تو نابت کی اولادیں جب آگے ہوتی گئیں، وہ پھیلتے گئے، تو وہ پھر شمالی علاقے میں یعنی شام کی طرف کچھ چلے گئے، کوئی ادھر ادھر پھیل گئے عرب میں. خاص طور پہ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ وہ شام کے علاقے وغیرہ میں چلے گئے. لیکن جو دوسرا بیٹا تھا کیدار، اس کی اولاد جو ہے وہ مکہ کے اطراف میں ہی رہی ہے. اور پھر اسی کی یعنی کیدار کی اولاد میں آگے چلتے پھر جو ہے نا حضرت عدنان یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 21ویں پشت میں جو دادا ہیں ان کا نام عدنان ہے. اور عدنان سے آگے 40 پشتوں کے بعد حضرت ابراہیم. ٹھیک ہے، وہ مورخین نے لکھے ہیں، لیکن جو اتھنٹک نسب کا معاملہ ہے یعنی وہ حضرت عدنان تک ہے. بعض اس سے پہلے بھی بیان کیے جاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ظاہر ہے وہ نسل کا سارا انساب کا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدنان تک ہی بیان کیا کرتے تھے، اس سے آگے بیان نہیں کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ انساب بیان کرنے والوں نے غلطیاں کی ہیں. بہرحال مورخین نے لکھا تو ہے عدنان سے اسماعیل تک، پھر اسماعیل اور حضرت ابراہیم سے نوح علیہ السلام تک، پھر حضرت آدم علیہ السلام تک، لیکن فی الحال ہم جو ہے نا عدنان تک ہی بات کریں گے. تو عدنان جو تھے ان کے جو ہے نا دور میں، یعنی وہ اس دور میں تھے کہ جب بنی اسرائیل میں یرمیاہ نبی تھے. یرمیاہ نبی تھے بنی اسرائیل کے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو سلسلہ ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس طرف تو حضرت اسماعیل بیٹے تھے، دوسری طرف بعد میں پھر اسحاق پیدا ہوئے، اسحاق سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، اور یوسف علیہ السلام مشہور ہیں، سورہ یوسف پوری نازل ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں. اور سورہ یوسف میں بھی بہت ہی زیادہ اسباق ہیں، یعنی 100 سے زیادہ لیسن لرنڈ جس کو آپ کہتے ہیں نا، حاصل کردہ اسباق ہیں. اگر غور سے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی جائے تو اس میں ایسے ایسے سبق ہیں کہ نوجوانوں کی خاص طور پہ زندگیاں بدل جائیں، ایسے ایسے اس میں سبق ہے، لیکن ہم اس طرح پڑھتے نہیں ہیں. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا آگے مطلب یعنی اسی میں بنی اسرائیل جو تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کی نسل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر آگے جناب آگے سلسلہ چلتا گیا، پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، پھر حضرت زکریا کرتے پھر زکریا کے بیٹے یحییٰ، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں. لیکن یہ جن عدنان کا حضور پاک کی 21ویں پشت میں بات کر رہا ہوں، اس میں یعنی ان کے دور میں یرمیاہ نبی تھے بنی اسرائیل کے. تو ان کے بیٹے عدنان کے بیٹے کو وہ اپنے ساتھ بھی لے گئے تھے فلسطین. تو وہ بعد میں پھر آگے کہانی ہے. اس میں اب خاص جو بات ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ بنو جرہم کا کیا سلسلہ رہا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت ہاجرہ فوت ہو گئی تھیں، اور بنو جرہم میں ان کی شادی ہو گئی. تو بیسیکلی بنو جرہم ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، تو ظاہر ہے انہوں نے ہی پھر مکہ کی جو ہے نا سرداری اور حکومت ایک طرح سے ان کے پاس ہی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ان کو پتہ تھا کہ یہ خانہ کعبہ بھی انہوں نے تعمیر کیا، آب زمزم بھی ان کا ہے،
تو ایک روحانی پیشوا کے طور پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کی اولاد کیدار اور نابت وغیرہ وہ رہے ہیں، لیکن آگے جا کے پھر یعنی یہ سلسلہ جو ہے وہ حکومت تو ان کی رہی ہے بنو جرہم کی۔ بنو جرہم جو ہیں وہ مکہ پہ حکمران رہے ہیں 2000 سال تک۔ کتنے عرصہ رہے ہیں؟ 2000 سال تک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے کتنے عرصہ ہوا ہے؟ 1450 سال بھی نہیں ہوئے، 1400 سال ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو بنو جرہم نے مکہ پہ اتنا عرصہ حکومت کی ہے، یعنی کتنا عرصہ؟ یعنی 2000 قبل مسیح، یعنی حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت ہی تقریباً آگے، اور اس وقت سے وہ حکمران رہے، اور پھر 150 عیسوی میں جا کے ایک اور قبیلہ مکہ کے قریب آ کے ٹھہرا، اس کا نام تھا بنو خزاعہ۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ آگے جا کے پوری ہجرت اور پھر حضور پاک کے دور میں یہ بنو خزاعہ اتنا امپورٹنٹ قبیلہ ہے نا، اس کا بڑا ذکر آنا ہے، اس کو آپ نے نوٹ کر لینا۔ بنو جرہم تو چلا جائے گا لیکن بنو خزاعہ ادھر ہی رہے گا۔ تو بنو خزاعہ جو آ کے مکے کے اطراف میں آ کے سیٹل ہوا، اور اس نے ظاہر ہے وہ آتے جاتے تھے مکے میں، تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بنو جرہم کا اور بنو اسماعیل کا، اب ظاہر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی پھیلتے پھیلتے وہ بہت ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا آپس میں نا کوئی چپکلش چل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں تو یہ ٹھیک رہے، لیکن جب ایک زمانہ گزرا تو ان کے اوپر بھی تنگ دستی نے حملہ کر دیا، اور انہوں نے پھر جب حاجی آتے تھے نا تو ان کے ساتھ زیادتیاں کرنی شروع کر دی۔ تو بنی اسماعیل جو تھے وہ بڑے ان سے تنگ تھے، وہ روحانی پیشوا تھے، یعنی وہ بیسیکلی دین کے اثر علمبردار تھے۔ ان کو ایک کہتے ہیں نا اوونرشپ، ان کو ایک فیلنگ تھی کہ یار خانہ کعبہ میں لوگ حج کرنے آتے ہیں اور یہ زیادتیاں کر رہے ہیں۔ بنو جرہم کے لوگ ہاں حاجیوں کے ساتھ زیادتیاں کرنی شروع کر دی نا، جب ان کے مالی معاملات کمزور ہو گئے، جب وہ غربت آ گئی، ان کو لوٹ لیتے تھے یا اس طرح کی زیادتیاں کرتے تھے۔ اب بنو خزاعہ نے بنی اسماعیل کے کچھ قبائل کے ساتھ مل کے انہوں نے کہا یار ان کو نکالیں نا یہاں سے۔ انہوں نے کہا یار اور کیا چاہیے، یہ تو بڑی زیادتیاں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بنی اسماعیل کے، یعنی ظاہر حضرت اسماعیل کے قبائل آگے پھیلتے گئے، تو وہ جو بنو اسماعیل کے قبائل تھے ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کو مکہ سے نکال باہر کیا، اور یہ تقریباً 150 عیسوی سمجھ لیں اس کا واقعہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تقریباً لگ بھگ 2100 کے قریب جو ہے نا، اتنے سال 2100 سال کے قریب انہوں نے حکومت کی ہے۔ جب انہوں کو نکالا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آب زمزم کو جو ہے نا، اس میں سونے کے جو ہرن تھے وہ بھی اس کے اندر پھینک دیے، اور بھی جو قیمتی چیزیں تھیں وہ پھینک کے اور اوپر سے اس کو پاڑ دیا، یعنی بند کر دیا، بند کر کے، اور وہ چلے گئے۔ اور یوں وقت گزرتا گیا اور آب زمزم کا کنواں غائب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ پھر آگے جا کے حضرت عبد المطلب کے دور میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہاں اس کو سمجھ لیں۔ اس کے بعد بنو خزاعہ کا اقتدار جو ہے، انہوں نے بھی کوئی کم سال نہیں پھر حکومت کی، 300 سال کے قریب انہوں نے بھی حکومت کی ہے بنو خزاعہ نے۔ تو بنو خزاعہ کا اقتدار جو تقریباً 300 سال تک رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ حضرت عدنان کا جو میں نے بتایا تھا حضور پاک کے 21ویں پشت میں دادا تھے، ان سے پھر آگے چلتے چلتے یعنی حضرت عدنان کے بیٹے پھر نزار، پھر ان کے ماد، پھر نزار، پھر ان کے آگے بیٹے تھے مزر اور ربیہ، اور دو اور 4 بیٹے تھے، پھر ان سے آگے نسل چلتی گئی۔ تو ان کی نسل میں پھر ایک بیٹے پیدا ہوئے قصی بن کلاب۔ کلاب تھے ایک شخص، تو ان سے قصی پیدا ہوئے، لیکن وہ بعد میں وفات پا گئے۔ یہ تقریباً 170 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، رافلی سپیکنگ، مطلب اندازاً۔ تو وہ جب کلاب جو ہیں وہ فوت ہو گئے تو ان کی والدہ نے بنو عذرا قبیلے میں شادی کر لی۔ بنو عذرا قبیلہ جو وہ شام کے علاقے میں رہتا تھا، تو وہ ظاہر ہے شوہر ان کو ساتھ لے کے اپنے علاقے میں چلا گیا، اور قصی ان کے ساتھ ہی تھے۔ تو قصی جو ہیں جب وہ جوان ہوئے تو یہ ہوتا تھا، آگے جا کے ہم حضرت ہاشم کے واقعے میں بھی پڑھیں گے
کہ جب بچہ کو بڑا ہوتا تھا تو اس کو پتہ چلتا تھا کہ میں کس قبیلے کا ہوں، بیسیکلی میرا والد کون ہے، میرا قبیلہ کیا ہے، تو پھر لوگ بھی کہتے تھے، وہ خود بھی کہتے تھے بھائی میں اپنے لوگوں میں جاؤں گا۔ تو قصی جب بڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھی پتہ چلا کہ میں تو مکے کا ہوں، قریشی ہوں، اور میرا یہ ابا و اجداد ہیں۔ اور لگتا ہے جو ان کی ہسٹری ہے یہ بہت ہی عظیم ترین شخصیت ہے۔ عرب تاریخ میں آج بھی قصی بن کلاب کو بہت ہی ہائی پروفائل انسان سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ماں نے بھی لگتا ہے کوئی خاص ان کی تربیت کی تھی اور کوئی خداداد صلاحیتیں بھی تھیں۔ بہرحال جب جوان ہوئے تو مکے میں آئے تو دیکھا کہ یار یہ جو قریش ہیں، ظاہر ہے اب قریش تک بات پہنچ گئی تھی، ان کے آباء و اجداد مطلب 2-3 لڑیاں اوپر، پیڑھیاں کہہ لیں، نسب کہہ لیں، وہ فہر بن جو ہے نا، فہر جس کو قریش کہتے ہیں وہ تھے، اور پھر آگے یہ سارا، تو یہ سارے قریش کہلاتے ہیں۔ چھوٹے کاف سے بڑے کاف سے؟ ہاں کاف دوسرا ہاں کتاب والا۔ تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ جو میرے خاندان کے لوگ ہیں وہ مکے کے اطراف میں بکھرے پڑے ہیں، قریش جو ہیں، قریش کے خاندان، یعنی جیسے ابھی آپ بات کریں نا کہ اس میں اس وقت بنو مخزوم تھے یا بنو زہرہ تھے یا بنو سہم تھے، اس طرح جو بھی قبائل تھے بہرحال، تو اہل قریش جو ہے نا وہ بکھرے پڑے ہیں۔ تو اس نے قصی نے ان سب کو جمع کیا، اس کے پاس دولت بھی کافی تھی اور علم بھی تھا، اور مطلب ہر لحاظ سے، تو اس نے سارے قریش کو لا کے مکے میں پراپر گھر دیے اور کہا کہ ادھر ہو، اور پھر ایک پورا ایک سسٹم بنایا۔ دار الندوہ ہم سیرت میں پڑھیں گے آگے، بار بار اس کا ذکر آئے گا۔ دار الندوہ ایک بنایا، ایک پارلیمنٹ جس طرح کہتے ہیں نا، ایک پورا ایک بلڈنگ بنائی جہاں پہ اہم فیصلے ہوتے تھے، بچوں کی شادیاں وہاں ہوتی تھیں، وہ اس نے بنایا۔ اور پھر مختلف کام جو ہے مختلف قبیلوں کو سونپ دیے، یعنی پہلے تو اس کے پاس ہی تھے، اتھارٹی اس کے پاس ہی، لیکن آگے پھر وہ تقسیم ہوتے گئے۔ تو قصی جو ہے وہ بہت ہی اہم شخصیت رہی ہے۔ قصی کی شادی ہوئی ہے اسی بنو خزاع قبیلے میں، جس نے آ کے مکہ کے اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ اب اس کے سردار جو بنو خزاع کا سردار تھا حلیل، اس کی بیٹی سے قصی بن کلاب کی شادی ہوئی ہے۔ قصی بن کلاب نے خود شادی کا پیغام بھیجا، تو حلیل جو تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ جب شادی کر دی ہے تو وقت گزرا، اور جب یہ فوت ہوا ہے سردار بنو خزاع کا، تو اس کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد سردار جو ہے وہ قصی کو بنا لینا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ نہیں، جنگ ہوئی تھی قریش کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، یعنی قصی بن کلاب کا جو پوری خاندان تھا قریش، ان کی بنو خزاع کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، انہوں نے جنگ کے ذریعے پھر مکہ کی حکمرانی حاصل کی تھی۔ مختلف روایات ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے نا قصی بن کلاب جو ہیں وہ مکہ کے حکمران بن گئے، یعنی بادشاہ، جس طرح مطلب اس کے جو ہے نا مکہ کے میر کہہ لیں، مکہ کے وہ بادشاہ بن گئے۔ اور پھر یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے پاس، جو ان کے پاس یعنی کیا کیا ذمہ داریاں، کیا کیا عہدے تھے اس وقت، ایک تو یہ تھا حجابت، یعنی خانہ کعبہ کی تولیت جس کو کہتے ہیں، خانہ کعبہ کی چابی جو ہے نا قصی بن کلاب کے پاس ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر دار الندوہ کی صدارت ان کے پاس تھی، یعنی جو بھی یہاں فیصلے کرنے وہ کرتے تھے۔ لواء، یعنی جب کہیں جنگ پہ جانا ہوتا تھا تو پرچم باندھتے تھے قصی بن کلاب، ٹھیک ہے۔ حاجیوں کو پانی پلانا سکھایا جس کو کہتے ہیں، رفادہ حاجیوں کو کھانا کھلانا، سفارت دوسرے ملکوں کے ساتھ جو بھی سفارت کاری، تو یہ سارے محکمے جو ہے نا اس نے بنائے اور ان کو چلایا۔ قصی بن کلاب کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے انہوں نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے، کہ اس کی بات کو ٹالا نہیں جاتا تھا، اس کو انتہائی بڑا مذہبی پیشوا سمجھتے تھے اور اس کی بات کو حرف آخر سمجھتے تھے۔ اس کا ثبوت آگے آئے گا کہ یہی جو عہدے تھے وہ جب فوت ہونے لگا قصی بن کلاب، تو قصی بن کلاب سے آگے جو عدنان تک کا ہے نسب ہے وہ بھی میں بیان کر دوں، میں نے لکھا بھی ہے۔ قصی بن کلاب یہاں شروع سے میں آپ کو ایک دفعہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا اس کو بھی انجوائے بھی کر سکیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عدنان تک کا جو نسب ہے وہ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ تو سب کو پتہ ہے. اسی طرح ہاشم کا بھی پتہ ہے. آگے بن ہاشم، ہاشم کے بعد عبد مناف، عبد مناف کے بعد قصی بن کلاب. ٹھیک ہے، یہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پردادا تھے قصی بن کلاب. قصی بن کلاب، پھر کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک. یہ فہر بن مالک جو ہے اس کو قریش کہتے ہیں. پھر بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان. یہ 21 پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. قصی بن کلاب جب فوت ہونے لگا تو اس کے 3 بیٹے تھے. 2 زیادہ پرومیننٹ تھے. اسد بن عبد العزیٰ ایک کا نام تھا، ایک عبد الدار، اور تیسرے کا نام تھا عبد مناف. اب آپ نے عبد مناف کا خاص طور پہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے ہی آگے سلسلہ جاتا ہے. تو 2 بیٹے جو ہیں، عبد الدار سب سے بڑا تھا اور عبد مناف چھوٹا تھا، لیکن بہت انٹیلیجنٹ، بہت ہی لائق اور فائق بیٹا تھا. ہر طرح کی اس کے اندر صلاحیتیں تھیں. لیڈرشپ اس کو آتی تھی، مینجمنٹ اس کو آتی تھی، وہ جنگیں لڑنا جانتا تھا، مطلب ہر طرح کی کوالٹیز تھیں. لیکن بڑا جو ہے اس کے اندر اتنی زیادہ خوبیاں نہیں تھیں. لیکن قصی بن کلاب اتنا ذہین آدمی، یعنی ان کا باپ جو تھا قصی بن کلاب، وہ اس نے کہا کہ یار یہ جتنے بھی عہدے ہیں نا میرے پاس، کیونکہ دوسرا بیٹا تو اتنا ذہین ہے، تیز ہے، یہ تو خود ہی کچھ کر لے گا، تو میں اپنے بڑے بیٹے کو دے کے جاتا ہوں. انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو عبدالدار کو کہ میں تمہیں دے کے جاؤں گا تاکہ بیلنس ہو جائے. تو بیلنس زمانے قدیم سے لوگ کرتے ہیں، جو آج کل کہتے ہیں نا بیلنس کیا ہے، تو دنیا بیلنس کرتی آئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ذہین ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو میں عہدے دے جاتا ہوں. تو انہوں نے سارے عہدے اپنے بڑے بیٹے کو دے دیے اور کسی نے چوں چرا نہیں کی. مطلب ہوتا ہے نا کہ نہیں ابا جی آپ نے اس کو دے دیا سر، نہ، ان کے آگے کو بولتا ہی نہیں تھا. وہ تو فوت ہو گئے. اب آگے سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی ان کے پاس عبدالدار کے پاس سارے عہدے ہیں، عبد مناف کے پاس نہیں ہے. بھائی بھی نہیں بولا، اس نے نہیں اعتراض کیا. لیکن جب عبد مناف کی آگے اولاد ہوئی ہے، اب یہاں سے آپ نے یہ یاد کر لینے ہیں. عبد مناف کا باپ کون تھا؟ کون بتائے گا؟ عبد مناف کا باپ کون تھا؟ شاباش، ہوش حواس سب قائم رکھیں. ٹھیک ہے. عبد مناف قصی بن کلاب کے 3 بیٹے تھے. چلیں تیسرا تو اتنا معروف نہیں ہے، عبد الدار اور عبد مناف 2 مشہور بیٹے ہیں نا. تو بڑے بیٹے کو انہوں نے سب کچھ دے دیا اور عبد مناف کو نہیں دیا کہ یہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب عبد مناف کے آگے 4 بیٹے تھے. ٹھیک ہے. جو آپ نے بتایا شجرا بتایا تھا اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن ہاں ہاشم بن عبد مناف کہا تھا نا. ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، وہ میں نے پہلے بتایا، اس میں شاید میں مس کر گئے ادھر سے میں. اچھا بہرحال تو قصی بن کلاب کے 2 بیٹوں میں عبد مناف زیادہ انٹیلیجنٹ تھے، زیادہ مشہور تھے. تو عبد مناف کی جب شادی ہوئی ہے تو ان کے آگے 4 بیٹے تھے. یہاں عبد مناف آپ نے لازمی یاد کرنا ہے اگر سیرت کو سمجھنا ہے تو. قصی بن کلاب اس کا باپ ہے عبد مناف کا. یہ تو ہو گیا، ساری سٹوری میں نے بتا دی ہے. تو قصی بن کلاب تک سارا شجرہ نسب کم از کم یاد ہونا چاہیے، ورنہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی کس کی بات، خاندانوں کی باتیں چلنی ہیں آگے. ٹھیک ہے نا. تو قصی بن کلاب جو ہے اس کے 2 بیٹے ہیں، عبد الدار اور عبد مناف. اب ہم نے زیادہ عبد مناف کو یاد رکھنے کیونکہ حضور پاک کے یہ پردادا ہے. ٹھیک ہے. تو عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں، مطلب، نوفل، عبد الشمس اور ہاشم. ٹھیک ہے. عبد مناف کے کتنے بیٹے ہیں؟ 4. مطلب، نوفل، عبد الشمس اور ہاشم. آگے چل کے جب ابو سفیان کا واقعہ آئے گا نا تو وہ کہے گا کہ ہم عبد الشمس کی اولاد ہیں. تو عبد مناف پہ جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو سفیان کا جو ہے وہ نسب مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے تو اس نے کہا تھا ہرکل کو جو روم کا بادشاہ تھا، ان کا نسب بہت عالی ہے. وہ ظاہر ہے ایک ہی تھا نسب، ٹھیک ہے نا. تو وہ بتانا تو ظاہر مجبوری تھی اس کو کہ یہ عالی نسب ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، عبد مناف کی اولاد ہے. تو عبد مناف جو ہیں ان کے 4 بیٹے تھے، مطلب، نوفل، عبد الشمس اور ہاشم. نوفل کا ذکر آئے گا آگے جا کے جب عبد المطلب نے شکایت کی، کیونکہ نوفل ان کا چچا تھا تو اس نے کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی زمین پہ.
تو پھر حضرت عبد المطلب نے اپنے جو ننیال تھا، مطلب اپنا سسرال تھا کہہ لیں، سسرال نہیں ننیال، حضرت ہاشم کی شادی ہوئی تھی مدینہ میں نا، تو وہاں پہ ان کو پھر بلایا تھا، انہوں نے آ کے پھر ہیلپ کی تھی، وہ آگے خیر آئے گا۔ تو عبد مناف کے 4 بیٹوں میں پھر ہاشم جو ہے وہ حضور پاک کے پردادا ہیں۔ ابھی ہم ان کی بات کرتے ہیں، باقیوں کی پھر انشاءاللہ مزید جو ہے نا ساتھ ساتھ بات کریں گے۔ تو ہاشم جو ہے وہ بھی اپنے باپ کی طرح بہت عظیم شخصیت ہے اور بہت ہی اعلیٰ پائے کے لیڈر تھے، اور وہ جو ہم نے بات کی تھی نا کہ قصی نے مختلف محکمے قائم کیے تھے اور پھر اپنے بڑے بیٹے کو دے دیے، لیکن عبد مناف کی جب اولاد 4 بیٹے ہوئے نا تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں منظور سارا کچھ وہ عبدالدار کے خاندان رکھے، تو انہوں نے لڑ جھگڑ کے کچھ عہدے لے لیے تھے۔ اس میں پھر ہاشم کے خاندان کو رفادہ اور سکایا، یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا آ گیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ہاشم علیہ السلام جو ہیں وہ حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے اور کھانا بھی کھلاتے تھے، ان کا خاندان۔ ہاشم ان کا نام کیوں پڑا؟ ان کا نام اصل تھا عمر، آئین میم رے واو، عمر، ٹھیک ہے۔ تو یہ حاجیوں کو روٹیاں توڑ توڑ کے انہوں نے بڑے بڑے حوض بنائے ہوتے تھے، اس کو کہتے ہیں کہ نیچے کچھ چربی کے ساتھ اس کی لیپ اس طرح کی جاتی تھی کہ کھانا اس میں ڈال دیں، تو وہ شوربہ بنا کے روٹیاں توڑ کے اس میں ڈال کے حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ اتنے لوگوں کے پاس ہوتا تو نہیں تھا، تو پھر جتنے بھی حاجی آتے تھے ان کو یہ کھانا کھلاتے تھے، اور یہ قصی سے ہی سلسلہ شروع ہوتا۔ قصی نے سارے خاندان میں تقسیم کیا ہوا تھا، تو تھوڑے تھوڑے آپ نے پیسے دینے اور اس طرح حاجیوں کا انتظام کرنا ہے۔ تو یہ حاجیوں کو کھانا روٹیاں توڑ توڑ کے کھلاتے تھے حضرت ہاشم۔ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ دوسرا ان کا کارنامہ یہ ہے کہ حضرت ہاشم جو ہیں انہوں نے 2 سفروں کا باقاعدہ اجازت نامہ لیا اور اس میں شروع کیا، یمن کا اور شام کا سفر، جو ہم سورہ قریش میں پڑھتے ہیں نا، رحلۃ الشتاء والصیف، تو یہ حضرت ہاشم نے شروع کیے تھے۔ گرمیوں میں یہ سفر کرتے تھے شام کا، کیونکہ وہاں زیادہ سردی ہوتی تھی، تو گرمیوں میں ادھر چلے جاتے تھے، اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے۔ تو حضرت ہاشم جو ہیں وہ ایک دفعہ مکہ سے، ظاہر مکہ ان کا آبائی گھر تھا، تو مکہ سے ٹریول کرتے ہوئے، جس طرح ابھی آپ نے نقشے میں دیکھا، کدھر ہے مکہ، یہ ہے، اور وہ آگے یثرب ہے، وہ آگے شام ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو مکہ سے جب تجارت کے لیے جاتے تھے یوں سفر کر کے، تو رستے میں مدینہ آتا ہے، یثرب، اور یہ آگے بھی جب جتنی جنگیں ہوئی ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، وہ سارے، وہ بھی آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ فوکس کر سکتے ہیں، اتنا ہی ہوگا فوکس، تو یہ تھوڑی لائٹ کم کر دیں، ہاں اب صحیح، زبردست ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ مکہ ہے اور یہ یثرب ہے، اور آگے پھر شام ہے، فلسطین ہے، ہاں ٹھیک ہے نا۔ یہ مکہ ہے اور یہ یثرب، اس وقت ظاہر یثرب ہی نام تھا، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جائیں گے تو پھر مدینہ المنورہ ہو جائے گا یا مدینہ النبی ہو جائے گا، اور پھر آگے شام ہے۔ تو حضرت ہاشم مکہ سے تجارت کے لیے شام جا رہے تھے، مدینہ میں ٹھہرے کچھ عرصہ، جیسے رستے میں بندہ سفر کے لیے ٹھہر جاتا ہے، جیسے سرائے ہوتی تھیں یا ہوٹل، جس طرح آج کل تو ہوٹل ہوتے ہیں، اس وقت تو نہیں تھے، یہاں پہ وہ ٹھہرے۔ تو یہاں پہ انہوں نے پھر ایک عورت سے شادی کی، بنو نجار کی ایک لڑکی سے، بنو نجار کی لڑکی سے شادی کی، ان کا نام سلمہ بنت عمر تھا میرے خیال میں، سلمہ نام تھا بہرحال، اور شادی کی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ پھر آگے چلے گئے فلسطین، اور وہاں پہ ہی غزہ میں وفات ہو گئی ان کی۔ غزہ جہاں آج کل جنگ چل رہی ہے، حضرت ہاشم کی قبر مبارک جو ہے وہ وہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ فوت ہو گئے۔ وہاں پہ جب وہ فوت ہو گئے ہیں تو پیچھے سے ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا شیبہ، ٹھیک ہے۔ تو شیبہ پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ سٹوری آگے چلائیں گے۔ اس کے ساتھ تھوڑا سا 1-2 چیزیں اور بتانی تھی، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ پیدائش کا اور آگے سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے، یعنی آج کے دور میں کہا جاتا ہے نا کہ کسی کا امپیکٹ فیکٹر دیکھنا ہو، مطلب آپ کسی نے کیا تبدیلی پیدا کی ہے، تو پہلے اور بعد کی چینج جو ہے نا، ڈیلٹا کیا آیا ہے، یہی دیکھتے ہیں نا آپ۔
یعنی پہلے کیا حالات تھے دنیا کے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہے، تو کس طرح کتنی بڑی تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی. تو اس میں جو ہے تفصیلات جو ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹائم پھر کم ہو جاتا ہے. تو بہرحال تھوڑا سا میں یمن کے بارے میں بتا دیتا ہوں، وہ بھی بڑی مزیدار سٹوری ہے. وہ یہ ہے کہ یمن جو ہے اس میں مختلف ادوار آتے رہے ہیں. اس کی مختلف قومیں تھیں لیکن سب ختم ہو گئیں، لیکن قوم سبا جو ہے وہ باقی رہا، اس کا ریکارڈ یا اس کی تاریخ جو ہے قائم رہی ہے. قوم سبا میں ہمیر قبیلہ تھا اور کہلان قبیلہ تھا. قوم سبا نے ایک بہت بڑا بند بنایا تھا جس کو سد معرب کہتے ہیں. سورت سبا پوری کی پوری یمن کے اور ان کے حالات کے بارے میں آتی ہے. سورہ یاسین سے میرے خیال پہلے یہ بعد میں ہے، ٹھیک ہے. سورہ سبا آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. تو سورت سبا میں ان کا ذکر ہے. بہرحال قصہ مختصر تھوڑا سا میں کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ وہاں پہ یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی. یہودیوں کا بادشاہ ذو نواس، یوسف ذو نواس بادشاہ تھا. اور اس سے پہلے ایک اللہ کے ولی جو ہیں، ظاہر اس وقت عیسائیت ہی تھی، تو وہ وہاں یمن کے قریب نجران علاقہ تھا، وہاں پہ آئے اور وہاں پہ لوگوں نے اس وقت کا اسلام قبول کر لی، یعنی عیسائیت قبول کر لی. یا ایک واقعہ وہ سورۃ بروج میں آتا ہے، وہ لمبی کہانی ہے. بہرحال یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے، یوں سمجھ لیں. تو ذو نواس بادشاہ جو ہے یہودی تھا، بڑا متعصب تھا، بڑا ظلم کرتا تھا. اس نے ان کو کہا کہ یا تو یہودیت قبول کر لو، نہیں تو پھر میں تمہیں جلا دوں گا. اور اس نے خندقیں کھود کے ان کو وہاں پھینکنا شروع کر دیا. اور اس واقعے کا ذکر جو ہے سورۃ البروج میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اصحاب الاخدود کا آئے گا، ٹھیک ہے نا، کہ کس طریقے سے اس نے خندقیں کھدوا کے اس میں پھینک دیا. پھر ایک روایت بخاری شریف کی یہ بھی ہے کہ 4 بچے ہیں جو بچپن میں بولے ہیں، یعنی بالکل ہی یعنی دودھ پیتے بچے بولے ہیں. تو اس میں ایک بچہ وہ تھا جو اس کی ماں تھوڑی سی اس وقت جھجکی کہ میں اس خندق میں چھلانگ نہ لگاؤں، یہ تو ہم جل جائیں گے. ظاہر ہے وہ اس نے آگ بھری ہوئی تھی اس میں، اور وہ کہہ رہا تھا اس میں کود جاؤ، نہیں تو پھر اسلام چھوڑ دو. تو وہ ذرا سے اپنے بچے کی وجہ سے، کہ ذرا سی ہوتا ہے نا بندہ، تو اس کا بیٹا بول پڑا. اس نے کہا ماں آپ بس چھلانگ لگائیں، ایمان بچائیں. تو یہ چوتھا بچہ ہے جو بولا تھا. تو وہ سارے چلے گئے. تو یہ سورۃ البروج آپ پڑھیں گے اس کی تفسیر، تو اس میں یہ سارا واقعہ آ جائے گا. اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب اس نے اتنا ظلم کیا تو روم جو ہے وہ عیسائیت قبول کر چکا تھا. ساتھ ساتھ ادھر سے بھی میں بتا دوں، رومی سلطنت جو ہے وہ پہلے تو بتوں کی پوجا کرتی تھی، لیکن پھر 300 عیسوی میں روم کا جو بادشاہ تھا قسطنطین جو تھا، اس نے عیسائیت قبول کر لی. اسی کے نام سے قسطنطنیہ بنا ہے شہر جو ہے. تو اس کی ماں نے بھی، اس نے بڑی پھر تبلیغ کی. اور یہ حبشہ کا علاقہ سارا جو ہے بہت بڑی ان کی سلطنت تھی. تو حبشہ اس پاس خبر پہنچی کہ اس طرح ہو رہا ہے. وہاں پہ اس نے ہزاروں لوگ جلا دیے عیسائی. تو اس نے پھر حبشہ کے بادشاہ کو حکم دیا کہ آپ اس کا یمن پہ حملہ کریں. اور اس نے اپنے کمانڈر کو حکم دیا، ریاض کو، اور اس نے پھر 70,000 فوج سے حملہ کیا، یمن فتح کر لیا. کچھ عرصے بعد جو ہے اس کا جو چیف کمانڈر تھا، اس کے نیچے ایک کمانڈر تھا جس کا نام تھا ابرہا. اس نے اپنے چیف کمانڈر کو قتل کر کے خود حکومت پہ قبضہ کر لیا، اور حبشہ کے بادشاہ کو بھی قائل کر لیا کہ بس ٹھیک ہے یہ صحیح نہیں تھا، فلاں فلاں، یہ تو کرپٹ تھا، جیسے کہانی ہوتی ہے. اس نے قبضہ کر لیا. اب اس نے قبضہ کر لیا اور وہ رہنے لگ گیا. تو وہ پھر آگے واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. اس نے کہا کہ یار یہ ساری دنیا ادھر خانہ کعبہ جاتی ہے مکے میں، کیا انہوں نے کہا وہاں اللہ کا جا رہا ہے. تو اس نے کہا میں ادھر بنا لیتا ہوں گھر. تو اس نے بڑا خوبصورت بڑی دولت لگا کے، ظاہر امیر آدمی تھا، پیچھے ایک سپر پاور تھی اس وقت کی، اس نے وہ بنا لیا اور سارا کچھ کر لیا. اس نے کہا کہ لوگ ادھر آئیں حج کریں. تو ادھر کوئی جاتا ہی نہیں تھا، یا شروع میں تھوڑا بہت گئے، لیکن قریش کے لوگ تھے ان کو تو یہ پسند نہیں تھا. تو اس پہ کسی نے کوئی گندگی کر دی. بعد کہتے ہیں کہ اس کو آگ لگ گئی، تو اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کو اب ختم ہی کر دوں گا. اس وجہ سے پھر وہ اتنی بڑی فوج اور ہاتھی لے کر آیا تھا. اس پر پھر جو ہے نا سورہ فیل آپ
پڑھتے ہیں علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ تو یہ اس واقعے میں نازل ہوئی اور پھر سارے وہ مارے گئے۔ تو اسی اسنا میں جو ہمیر قبیلے کا ایک سیف بن یزن نام تھا، اس کا کوئی بچہ کھچا رہ گیا تھا، اس نے ان کے ساتھ ایرانیوں کے ساتھ کوئی بات چیت کی اور انہوں نے اس کی ہیلپ کی، تو انہوں نے پھر دوبارہ سے حبشیوں کو وہاں سے نکال دیا، شکست دے دی، حبشیوں کو نکال دیا اور یہ وہاں کا حکمران بن گیا، سیف بن یزن اس طرح کر کے نام ہے، سیف اس کا نام یاد ہے۔ بہرحال ہمیر قبیلے کا یہ تھا، لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اس نے جب ان کو نکال دیا تو کچھ حبشی غلام اس نے اپنے وہاں رکھ لیے، اس نے کہا کہ یہ تو غلام ہے تو ان سے میں مدد بھی لوں گا، ذرا شوکت بھی بڑھے گی، اپنے لوگوں کو غلام رکھوں گا تو وہ تو نہیں ہے نا، ظاہر غلام جیسے پہلے ہوتا تھا حبشیوں کوئی لوگ ایک سمبل کے طور پہ نا، جیسے آپ بڑی اچھی گاڑی رکھتے ہیں تو وہ بھی اس طرح ہی ہوتا تھا کہ یہ میرے غلام ہے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تو حبشیوں نے موقع پا کے اس کو قتل کر دیا، جو غلام تھے۔ بھئی آپ ایسے لوگ کیوں رکھ رہے ہیں؟ جو دشمن آپ تھے تو دشمن ہی، انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ جب وہ ختم کر دیا تو ایران کی جو سپر پاور تھی انہوں نے موقع جانا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا وہاں گورنر تعینات کر دیا اور ان کے پھر گورنر آتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا اور اس وقت بازان نام کا گورنر جو ہے، وہ واقعہ آئے گا پھر انشاءاللہ، بازان نام کا گورنر جو ہے وہ یمن پہ تھا، اور پھر آگے پھر بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اسی طرح ایران کی تھوڑی سی بات ہوگی، ایران اور روم کی جو سپر پاورز تھیں تو ان میں بہت ہی زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا عوام پہ، مذہبی طور پہ یہ سارے کرپٹ ہو چکے تھے۔ مذہبی طور پہ کرپٹ کا مطلب ہے کہ نہ وہاں عیسائیت صحیح طریقے سے رہ گئی تھی، وہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ کو خدا ماننا ہے یا کیا ماننا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی مانویت اور مزدقیت اور زرتشت یعنی کہ آگ کی پوجا اور اس طرح کے سارے مذاہب تھے، یہ چاہ رہے تھے۔ اسی طرح ہندوستان میں جو ہے نا آپ جانتے ہیں وہاں پہ طبقاتی نظام تھا، شودر اور ویش اور کھشتری اور برہمن اس طرح کی تقسیمیں تھیں، اور یعنی دنیا میں اوورآل قصہ مختصر یہ ہے کہ مذہبی لحاظ سے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ آخری نبی کو آئے ہوئے تقریباً 600 سال ہونے کو تھے، 570 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی طرح سیاسی طور پہ بھی انسٹیبلٹی اور انتشار کا شکار تھے، اور اس طرح مختلف حالات تھے، اور اسی طرح عربوں کے بھی یہی حالات تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اس طرح کی، یعنی سیاسی طور پہ ان کی کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں تھی۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ان میں خوب تھیں عربوں کی صفات خاص طور پہ، کیونکہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں ہی کیوں مبعوث فرمایا، عربوں میں کیوں بھیجا؟ تو اس کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عربوں میں کچھ یعنی برائیاں تو تھیں، یعنی شراب نوشی تھی، بت پرستی تھی، وہ تو تھی ہی، لیکن ان کے اندر کچھ خوبیاں تھیں جو اس وقت کی سپر پاورز کے جو لوگ تھے ان کے اندر نہیں تھیں۔ یہ بہت ہی زیادہ جنگجو اور جفاکش لوگ تھے۔ سب سے بڑی خوبی، آپ کو پتہ ہے جب آپ کو سہولتیں مل جاتی ہیں آپ آرام پسند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بڑی سپر پاور جو تھی ایران اور روم، ان کے لوگ عیاش تھے، لذت پرست تھے، انجوائے کرنا، آرام کرنا، عیاشی کرنا، اور یہ صحرا میں رہتے تھے، اور یہ انتہائی جفاکش اور لڑاکے اور مطلب بہت زیادہ۔ سب سے بڑی خوبی تو یہ تھی۔ اس کے علاوہ یہ بہت سخی تھے، یعنی سخاوت کی ان کی ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ذہین بہت تھے، یعنی آپ باقی دنیا کو گونگا سمجھتے تھے اپنے سامنے، اور ایک ایک لفظ کے مطلب ایک ایک چیز کے، یعنی تلوار کے 100 نام ہیں اور شیر کے جو ہے نا 500 نام ہیں، اس طرح کی مثالیں ہیں، یعنی اتنی زبان دانی اور لٹریچر میں بہت آگے تھے۔ وفائے عہد کرنا ان سے تو کوئی ان سے پوچھے۔ ایک واقعہ تھوڑا سنا دیتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ ہیرا کا جو حکمران تھا، مطلب یہ عراق کے ساتھ کا علاقہ تھا، وہاں پہ عربوں کو انہوں نے علاقہ دیا ہوا تھا، تو اس کی بہن جو ہے نا وہ ایران کے بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے کہا میں اس سے شادی کرنی ہے، تو اس نے انکار کر دیا، تو اس نے پھر اس کو بلایا
تو جب اس نے اس کو بلایا اپنے پاس ایران کے بادشاہ نے، تو اس نے اپنی ساری اسلحہ اور ساری چیزیں دولت وغیرہ جو کچھ بھی تھی نا اپنے ایک دوست جو بنو شیبان کے قبیلے کا تھا اس کو دے دیا کہ یہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ اس کے پاس چلا گیا، اس نے اس کو گرفتار کر لیا، اور اس نے سپر پاور ہے ایران، اس نے اس کے دوست کو کہا کہ یہ ساری چیزیں میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا نہ بھائی یہ تو مجھے امانت دے کے گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے غیرت مند تھے اور وہ تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے پورے قبیلے کو اکٹھا کر لیا، ادھر سے ایران کی فوجیں آ گئی اور اس نے بڑی زبردست جنگ کی، اور پھر ایران کو پہلی دفعہ شکست ہوئی، اس نے ان کو شکست بھی دی پھر۔ تو یہ مثال ہے، مجھے بڑی زیادہ تفصیلات ہیں، خوددار بہت تھے، کوئی ارادہ کر لیتے تو پورا کر کے چھوڑتے تھے، سچے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، یہ خوبیاں تھیں۔ تو اس وجہ سے خاص طور پہ یہ جو کوالٹیز تھیں ان میں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث کیا کہ پوری دنیا پہ اب 2 سپر پاورز کو بھی گرانا تھا اور پوری دنیا پہ حکمرانی کرنی تھی۔ تو ایسے پاورفل لوگ چاہیے تھے، اور ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ تو یہ آج کا جو ہے نا ہمارا درس ہے۔